بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے شروع میں سب سے پہلی سورت یعنی سورۃ الفاتحہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم الشان نعمت ہے۔ دنیا اور پوری کائنات کی چیزیں اس نعمت کا بدل نہیں بن سکتی۔ اس لیے ہر انسان کی سعادت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن پاک سے وابستگی رکھے، قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ اتنا تو ہر ایمان والے پر فرض عین ہے۔ فرض دو طرح کے ہوتے، ایک فرض کفایہ اور ایک فرض عین۔ فرض عین کا مطلب یعنی ہر شخص پر الگ الگ فرض۔ باپ پر فرض ہے، ماں پر بھی فرض ہے، اولاد پر بھی فرض ہے، استاد پر بھی اور شاگرد پر بھی، ہر بالغ پر فرض ہے۔ وہ فرض عین ہے، جیسے نماز، جیسے روزہ۔ ایک آدمی نماز پڑھ لے تو دوسرے کی طرف سے وہ کافی نہیں، ہر آدمی کو خود سے پڑھنا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ قومی چیز، اجتماعی عمل، اجتماعی چیز، یعنی اگر پوری قوم کا مسئلہ ہے لیکن اگر چند لوگ بھی اس کام کو کر لے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو سبھی لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ جس کی واضح مثال ہے جنازے کی نماز۔ سب کو پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کچھ لوگ بھی یہ فرض ادا کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے اور لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ ایسے عالم ہونا، مفتی ہونا، شہر میں ایک بھی مفتی نہیں، ایک بھی عالم نہیں، تو فرض عین ہے۔ فرض ہے، ایک عالم تو ہونا ہی چاہیے، ایک مفتی ہو۔ لیکن یہ علم حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک آدمی بھی ہو گیا عالم اور شہر میں ایک مفتی ہے تو سب کی طرف سے کیا ہوا؟ فرض ادا ہو گیا، کام سب کا نکل رہا ہے۔ اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو سب گنہگار ہو۔ تو اسی طرح قرآن پاک کے سلسلے میں فرض عین ہے ہر آدمی پر کہ وہ خود فکر کرے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکے۔ صحیح قرآن پاک کو پڑھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ صرف پڑھنا فرض نہیں ہے۔ کیسے پڑھنا؟ صحیح پڑھنا۔ اور صرف خود اس پر فرض نہیں ہے بلکہ اس پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے متعلقین،
اپنی اولاد ان کو بھی صحیح صحیح قرآن پڑھانے کی فکر کرے۔ خود نہیں پڑھا سکتا، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، ائمہ ہیں، ان کے ذریعے سے صحیح صحیح پڑھانے کی فکر کرے، یہ فرض عین ہے۔ یعنی اگر اولاد نے نہیں پڑھا تو پھر فرض کس پر تھا؟ ماں باپ پہ فرض تھا۔ اولاد نے نہیں پڑھا تو اولاد تو پکڑی جائے گی، ماں باپ بھی اپنی گردن بچا نہیں پائیں گے۔ بھئی آپ نے پڑھایا کیوں نہیں؟ والوالدات یرضعن، ماں باپ کے اوپر کیا ہے؟ ماؤں کی ذمہ داری کہ بچوں کو دودھ پلائیں، اور بچے کو تو یہ مسئلہ معلوم نہیں، ماں کو ذمہ داری ہے۔ بچوں پر نماز پڑھنا فرض نہیں ہے جب تک وہ نابالغ ہیں، لیکن 7 سال کی عمر میں ماں باپ پر فرض ہے کہ بچے کو نماز پڑھوائیں۔ بچے پہ فرض نہیں ہے، ابھی بالغ نہیں ہے، فرض ہی نہیں ہے، لیکن بچے پر فرض نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ پہ فرض ہے، اپنی تو پڑھیں اور بچے کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں 7 سال کی عمر میں۔ اور 7 کے بعد جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تب اگر وہ نماز کے سلسلے میں کوتاہی کرے تو فرمایا فَضْرِبُوهُمْ، ان کو تنبیہ کرو، ان کو سزا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ 10 سال کی عمر میں بھی نماز فرض نہیں ہوتی، مگر ماں باپ پر فرض ہے کہ وہ پڑھوائیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، ایک تو اپنا گناہ خود نہیں پڑھ رہے اور دوسرے بچوں کی بھی کوتاہی کی، ڈبل گناہ۔ اور ایسا لگتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چاہے جس سے گناہ جمع ہو جائیں، اسی گومتی کے پل سے نکلنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے جتنا بوجھ ہو، پل سرات سے گزرنا ہے۔ اتنے بڑے بڑے بوجھ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، احساس عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فرض ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نئی نسل میں کتنے بچے ایسے ہیں جو سرے سے قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، اور ان کے ماں باپ نے ان کو عصری تعلیم دلائی ہے، ان کو ڈاکٹر بھی بنا دیا، انجینئر بھی بنا دیا، پروفیسر بھی بن گئے، لیکن قرآن پڑھنا ان کو نہیں آیا۔ آپ سوچئے کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہ کام کیا یہودی کر رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سے لوگ غافل ہو جائیں گے۔ صحابہ نے کہا یہ کیسے؟ یعنی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ غافل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نے بھی قرآن، وہ جو ہے انجیل کو اور زبور کو اور توریت کو سونے کے پانی سے لکھا، مگر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہی تمہارا بھی ہوگا۔ تو یہ قرآنی احکامات ہی تو ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی نماز کا تاکید کرو 7 سال کی عمر میں اور 10 سال کی عمر میں، ان پہ تنبیہ کرو، ان کو سزا دو۔ یہ قرآنی احکامات ہیں۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اور وہ آگ پتھر کے کوئلے سے نہیں جلتی، اور وہ آگ لکڑی سے نہیں جلتی، اس کا ایندھن الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا غلاظ شداد، اس پر جو فرشتے مقرر ہیں
وہ بڑے مضبوط، بڑے طاقتور ہیں، بڑے تندخو ہیں، بڑے بدمزاج ہیں، بڑے بے رحم ہیں. وہ کسی پہ ترس نہیں کھائیں گے. کیوں بے رحم ہے؟ کیوں ترس نہیں کھائیں گے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کا حکم ٹالتے نہیں ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور اس کی بہت بڑی مثال وہ تو آخرت ہے. دنیا ملک الموت کو آرڈر ہے کہ روح قبض کر رہا ہے تمہیں، اور سارے وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے اور سارے لوگ ترس کھا رہے ہیں. کسی طرح یہ بچ جاتا غریب، اس کی ماں کا کیا ہوگا، اس کے بچے کا کیا ہوگا. سب کو ترس آ رہا ہے، مگر ملک الموت کو ترس نہیں آ رہا ہے. ان کو تو روح قبض کرنا ہی ہے. پوری دنیا مل کے سفارش کرے تو ملک الموت دنیا کی نہیں مانیں گے. کس کی مانیں گے؟ تو اللہ ہی کے مانیں گے. ہمیں تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں دیکھتے. جذبات، ایک آدمی، ایک ماں اور ایک بچہ، کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ماں کشتی کے تختے کے اوپر ہے. تھوڑی دیر میں ماں بھی ڈوب گئی اور اس کی روح قبض ہو گئی. اب یہ بچہ اکیلا بچا ہے. سارے لوگ ترس کھائیں مگر نہیں، اس کی ماں کو تو کم سے کم زندہ رہنے دیتی، کم سے کم بچہ تو پل جاتا. نہیں، حکم الہی ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ جو حکم ہوتا وہی کرتے. ملک الموت نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ یہ کام جو آپ نے ہمارے ذمے رکھا ہے یہ بہت مشکل کام ہے. مشکل کا مطلب یہ نہیں مجھے نہیں کرنا ہے. اے اللہ یہ کام ایسا کہ لوگ ہمیں برا کہیں گے، ہر آدمی مجھے برا کہے گا، کوئی اچھا نہیں کہے گا. جان لے لی اس نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں کوئی برا نہیں کہے گا. سارے لوگ کیا کہیں گے؟ بیماریوں کے حوالے دیں گے. ان کو فلاں بیماری ہو گئی، ان کو فلاں مرض ہو گیا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. لوگ مختلف اسباب بتائیں گے لیکن تمہارا نام کوئی نہیں لے گا. تو واقعہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو شعلوں سے، آگ سے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا کچھ لوگ آگ میں کودنے جا رہے تھے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچاؤ ان کو آگ سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن ہے. ان کی زبان بھی عربی، فاروق اعظم، اور عربی میں قرآن. آیت کا مطلب بھی جانتے، وہ آیت کا ترجمہ ان کو پتا ہے، مگر پھر بھی وہ پوچھے حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو خود سے سمجھیے، ایسا نہیں ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے. اللہ نے اس کے الفاظ کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کے معنی کی حفاظت کی بھی ذمہ داری. ثم ان علینا بیانا ان علینا جمعہ و قرآنا. اے پیغمبر گھبرائیے نہیں، تیز تیز الفاظ نہ پڑھا کیجئے کہ بھول جائیں گے. آپ فکر نہ کیجئے، ہماری ذمہ داری، ہم اس کو جمع کرا دیں گے آپ کے سینے میں، اور ہم آپ کو پھر سے پڑھوا دیں گے. ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہوگا. جبریل جب پڑھ چکا کرے تب آپ پڑھا کیجئے. اور ساتھ ساتھ آپ اس لیے جلدی سے پڑھتے ہیں، کہیں کوئی لفظ آگے ہو گیا، بعد میں کوئی پیچھے ہو گیا، صحیح یاد نہیں رہا. خالی سیکھنا تھوڑی ہے، امت کو سکھانا بھی ہے. خالی پڑھنا تھوڑی ہے، امت کو
پڑھانا بھی ہے. اللہ کے نبی کو ڈبل فکر. ایک تو وحی کا نزول ہو رہا ہے سنلقی علیک قولا ثقیلا، وزنی کلام، اتنا وزن کہ پہاڑ بھی نہ اٹھا پائیں. ایک طرف اتنا وزنی کلام نازل ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس کو بالکل جیسے پڑھا گیا ایسے ہی پڑھنا ہے، اور پڑھ کے سنانا بھی ہے آپ کو. یہ فکر آپ کو، آپ جبریل کے ساتھ جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے تاکہ جلدی سے قرآن ہم حاصل کر لے. یہ آپ اسی لیے تو کر رہے ہیں کہیں بھول نہ جائیں. سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے آپ کبھی نہیں بھولیں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان علینا جمعہ و قرآن، ہماری ذمہ داری ہے ہم آپ کو پڑھا بھی دیں گے اور ہم اس کو اکٹھا بھی کر دیں گے، یہ نکلے گا نہیں. ثم ان علینا بیانا، اور پھر ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کے معنی بھی بیان کریں گے، اس کی وضاحت بھی کریں گے آپ کی زبان کے ذریعے سے، پوری دنیا کے سامنے اس کا مطلب بھی کھلوائیں گے، ہماری ذمہ داری. تو فاروق اعظم انہوں نے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی تھی. 12 سال میں. آپ بتائیے چھوٹے چھوٹے بچے کتنے دن میں حافظ ہو جاتے ہیں؟ یہ 12 سال میں کیا سیکھا تھا؟ خالی الفاظ تھوڑی سیکھے تھے، احکام، معانی، مطالب، ارشادات. اللہ کے نبی جب سکھاتے تھے تو خالی الفاظ نہیں سکھاتے تھے، معانی اور مطالب بھی سکھایا کرتے تھے. انہوں نے 12 سال میں جو سیکھا ہے ہم ساری زندگی میں نہیں سیکھ پائیں گے. سورہ بقرہ 10 آیتیں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم پڑھتے تھے اور سب کچھ سیکھ لیتے، پھر آگے 10 کا سبق لیا کرتے تھے. تو حضرت فاروق اعظم اللہ کے نبی سے سیکھ رہے ہیں اور باقاعدہ ان کی زبان عربی، مگر پھر بھی پوچھ رہے حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا مطلب بتایا، اور اللہ کے نبی کا بتایا ہوا مطلب وہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا نہیں ہے، کس کا؟ اللہ کا بتایا ہوا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، وہ وحی ہوتی ہے آپ پر جو نازل کی جاتی ہے وہی آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں، اللہ کا بیان ہے. گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. ان کی کہی ہوئی بات ان کی کہی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی کہی ہوئی. گفتہ او گفتہ اللہ بود، ان کی کہی ہوئی بات ان کی کہی ہوئی نہیں، اللہ کی کہی ہوئی ہے. گرچہ الحلقوم عبداللہ بود، اگرچہ عبداللہ کی حلق سے یہ آواز نکل رہی ہے، اللہ کے بندے کی آواز سے نکل رہی ہے، لیکن یہ آواز، یہ جو معنی ہے، یہ مطلب ہے، جو حکم ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو اللہ کے نبی نے مطلب سکھایا. کیا مطلب تھا اس کا جس سے ہم لوگ غافل ہیں اور ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے؟ درس قرآن کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے احکام سیکھے جائیں، مطلب سیکھا جائے اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے. فاروق اعظم پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے شریعت کے ضروری احکام، ضروری مسائل، اللہ کے وہ حکم جو بہت ضروری، جن پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، فرمایا ان کو خود بھی سیکھو اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ. یہ مطلب ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کا. سیکھ لو، یہ نہیں کہا عمل کرو. کیا کہا؟ سیکھ لو. اس لیے کہ پہلی سیڑھی اور پہلا زینہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سیکھنا ہے، اور دوسرا زینہ عمل ہے. تو پہلے زینے پہ تو قدم رکھو تو دوسرے زینے پہ بھی قدم ہو جائے گا. اور جب سیکھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے پتہ ہے، اللہ تعالیٰ عمل بھی کرانا چاہتا ہے.
اللہ کی اگر مہربانی نہ ہوتی تو سکھاتا ہی نہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے وہ جس نے قرآن سکھایا، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے جو تمہیں قرآن سکھا دیا، یہ اس کی مہربانی ہے، وہ تمہارے اوپر مہربانی کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں قرآن سے جاہل نہیں رکھا، قرآن سکھا دیا، تو خالی اس کی مہربانی اتنی ہی ہے، سکھا دیا بس، وہ عمل بھی کرائے گا، وہ عمل بھی کرائے گا۔ سیکھ تو لیجئے، کم سے کم تم یہاں تک تو آ جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ آگے بھی بڑھو گے۔ یہیں تک نہیں آئے تو پھر آگے کیا بڑھو گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اہم ذمہ داریوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے خوش نصیب ہیں لوگ، کہاں ہیں؟ لکھنؤ میں رہتے ہیں، گلی گلی مسجدیں، اور گلی گلی ہر مسجد میں ایک مکتب، ایک مکتب نہیں مکتب ہے، پھر بھی ائمہ ہیں، مؤذنین ہیں، سب پڑھانے والے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے مدرسے قائم ہیں۔ مدرسے کے اوقات میں بھی اور اسکول کے اوقات کے بعد بھی اگر آپ چاہیں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ یہ سہولتیں ہر جگہ نہیں حاصل نہیں ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ انگلینڈ میں اور امریکہ میں 200 کلومیٹر 400 کلومیٹر دور سے ماں باپ اپنے بچے کو پہنچانے آتے ہیں اور پھر لینے آتے ہیں۔ قرآن پڑھوانا ہے، مسلمان ہیں ہم، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا بچہ قرآن سے جاہل رہ جائے۔ اتنا لمبا لمبا فاصلہ، یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی طلب رکھی، انہوں نے سمجھ لیا ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور ہم ابھی خواب غفلت میں ہیں، نہ خود پڑھا نہ اولاد کو پڑھانا چاہتے۔ اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے۔ تو فرما فرض عین ہے صحت کے ساتھ الفاظ پڑھنا قرآن کے، خالی یہی نہیں کہ اب کیا بتائے ماں باپ نے پڑھایا نہیں تھا، تو قصور ماں باپ کا تھا، انہوں نے پڑھایا نہیں، تو اس وقت تو تم بچے تھے، تمہیں تو شعور تھا نہیں کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، مگر اب تو تمہیں شعور ہو گیا، انہوں نے نہیں پڑھوایا، انہوں نے غلط کیا، اور تم نہیں پڑھ رہے ہو تو تم اچھا کر رہے ہو۔ ارے انہوں نے نہیں پڑھوایا تھا، اب پڑھ لو، ابھی کیا ہوا؟ کہ وہ زبان ٹوٹتی نہیں ہے، زبان ٹوٹتی نہیں ہے، جب توڑو گے جبھی تو ٹوٹے گی۔ اور اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے توڑو گے، اس سے اچھا کیا ہوگا؟ وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے روزہ نہیں رکھا کبھی، تو روزے داروں کا احترام بہت کرتے تھے، مگر روزہ خود نہیں رکھتے۔ بھائی آپ روزہ بھی رکھا کیجئے، بھی اتنا سب کرتے، کہلے ہم رکھ نہیں پائیں گے، ہم رکھ نہیں پائیں گے، ہمیں بتائیں ہم نہیں رکھ پائیں گے۔ کہا اللہ کے بندے کبھی رکھ کے دیکھا بھی؟ یہ پہلے سے رکھ نہیں پائیں گے؟ اچھا بھائی رکھ کے دیکھو، اگر نہ رکھ پانا تو توڑ دینا، رکھ کے دیکھو تو تم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو صاحب انہوں نے روزہ رکھا اور پورا روزہ رکھ لیا، اسی وہم میں مبتلا تھے ہم رکھ نہیں پائیں گے، ہماری زبان ٹوٹے گی نہیں، اب کیا پڑھیں گے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں اب تو ہم بوڑھے ہوئے، اب کیا قرآن پڑھیں، عمر تو اپنی کٹی، عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ اب آخر مرنے کا ٹائم ہوگا، اب کیا کریں مسلمان ہو کے؟ تو کہ جہنم میں جانا چاہتے ہو آخر وقت میں؟ ارے اعتبار کاہے کا ہے؟ شروع کا یا آخر کا؟ کاہے کا اعتبار ہے؟ آخری کے تو اعتبار ہے۔ وہ شاعر جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، اس پہ نہ جانا، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، جی نہیں، آخری وقت میں مسلمان ہو جاؤ، یہ ہے بہت بڑی غنیمت بات۔ یہ مت سوچو اب آخری وقت میں کیا، آخری وقت میں کیا قرآن پڑھیں، میاں پڑھتے پڑھتے مر جاؤ، اس سے بڑی مبارک موت کیا ہوگی؟ نام تو لکھا جائے گا کاہے میں؟ کوشش اس نے کی تھی۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جھوٹے ہو تم نے کوشش ہی نہیں کی، اگر کوشش کرتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ کوئی بوجھا اگر اٹھانا چاہے تو ہم اٹھوائیں گے،
ہمارا وعدہ ہے. دنیا کی کسی کتاب کے لیے اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے، صرف کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے وعدہ ہے. اور پھر بھی قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، پڑھانے کے لیے تیار نہیں. زیادہ دن نہیں ہے، بڑی جلدی اس کی حقیقت معلوم ہوگی. قیامت کے دن جب قرآن بھی گریبان پکڑے گا، قرآن بھی شکایت کرے گا، اور اللہ قرآن کی شکایت اللہ کی شکایت ہے، اور قرآن کی سفارش اللہ کی سفارش ہے. اور سارا کام، ساری چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور اللہ ہی سفارش کر رہا ہے، تو اللہ کی سفارش بھی خالی جائے گی کیا؟ قرآن کی شکایت بھی مانی جائے گی، قرآن کی سفارش بھی مانی جائے گی. اور قرآن عام کتابوں کی طرح ہے ہی نہیں، یہ جانتا ہے کون میری طرف توجہ دے رہا ہے اور کون مجھے نظر انداز کر رہا ہے. کون نظر انداز کر رہا ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور اس کے بعد باتیں بھی ہو رہی ہیں. یہی ہونا چاہیے مسلمانوں کے محلے میں یہی ہونا چاہیے کہ قرآن کی آواز آئے، اس کے بعد باتیں بھی ہو رہی ہیں. یہ یہودی ہیں کیا؟ یہ عیسائی ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہیں. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. مسلمان اور اس کے بعد قرآن کی آواز آئے اور اس کے بعد پھر بھی باتیں کر رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ ہونا چاہیے. ایک صاحب کہنے لگے پڑھے ہی نہیں جائے زور سے، یعنی ان کو رہنے دو ایسے ہی، وہ اپنے باتیں کیا کریں، قرآن ہی نہ پڑھو زور سے. وہ مریض کی اصلاح مت کرو. کتنے سننے والے ہیں جن کے کانوں میں آواز جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ ارے سننا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ ان چند لوگوں کی وجہ سے، بے وقوف اور احمقوں کی وجہ سے سب کا نقصان. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی عظمت ہر ایمان والے کے دل میں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ خالی تم سن لو تو ہمارا وعدہ یہ ہے رحمتیں برسے گی. رحمتیں کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور رحمت کی ضرورت تو ہے نہیں کسی کو، ہے نا؟ نہیں چاہیے نا. رحمت کی ضرورت سب کو ہے. اور اللہ کہتا ہے معنی اور مطالب سیکھنا تو بعد کی بات ہے، خالی تم سن لو تو ہمارا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ تمہارے اوپر رحمتیں برسیں گی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو فرمایا تم خاموش رہو اور غور سے سنو. امید یہ ہے کہ تمہارے اوپر رحمت، بولو کیا ہے؟ کیا امید ہے؟ اگر کوئی بادشاہ کہے امید ہے تمہارا کام ہو جائے گا تو کیا مطلب ہے؟ امید ہے. اگر آپ کہیں امید ہے کام اب بن جائے گا، مطلب 95% امید ہے لیکن 5% چانس اس کا بھی ہو سکتا نہ ہو. ارے امید ہی تو ہے. مگر اللہ اگر کہے امید ہے تو بولیے کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہو سکتا نہ بھی ہو یہ کام، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی امید کا مطلب یہ پکا وعدہ ہے، ہوگا. یہ کاہے پہ یہ وعدہ ہے اللہ کا؟ خالی سننے پر ہے. تو ہر آدمی پر فرض ہے، فرض عین ہے کہ قرآن کو صحیح لفظوں کے ساتھ سیکھے، اپنی اولاد کو سکھائے. یہ تو ہوا فرض عین. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے تو قرآن پاک کے معانی اور مطالب اور احکام سیکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کا مقصد یہی ہے کوئی سیکھے تو ٹھیک ہے، نہ سیکھے تو ٹھیک ہے. ہمارا کام تو کیا ہے؟ صدا لگانا ہے.
آواز لگانا ہے. کوئی آیا تو کیا ہوگا, نہیں آیا تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کلا انہا تذکرہ ومن شاء ذکرہ. یہ نصیحت ہے, جس کا 100 مرتبہ جی چاہے وہ نصیحت حاصل کرے. اگر نہیں حاصل کرے گا نقصان اسی کا ہوگا, اور ایسا نقصان ہوگا کہ جب پتہ چلے گا تو پھر نقصان کی بھرپائی کبھی نہ ہو پائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا کلام بڑا عظمت والا ہے. اس پورے کلام پاک کی یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, یہ سورت اس پورے قرآن پاک کی صورتوں میں سب سے زیادہ افضل, اعلیٰ, اعظم, برتر, بعظمت. یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ سب سے بعظمت ہے؟ کتنے حرف ہیں؟ 113 حرف ہیں. اس میں کلمات صرف 25 ہے. سورہ بقرہ اتنی بڑی سورت ہے, سب سے بڑی سورت, مگر سب سے بعظمت سورت یہی. کیوں بھائی؟ 114 سورتوں میں سب سے عظمت والی کیا خاص بات ہے اس میں؟ کیسے معلوم ہوا؟ کسی سورت کو افضل کہنا, کسی کو کم افضل کہنا, کسی کو بڑھا دینا, کسی کا درجہ گھٹا دینا, یہ اپنی مرضی سے یہ ناجائز اور حرام ہے, قرآن کی توہین ہے. اس کا مطلب یہ ہے, یہ اللہ کے نبی نے بتایا, جب ہی کہا جا رہا ہے یہ زیادہ افضل ہے, عظمت والی. اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھائی, کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی؟ کس کی جان ہے؟ ہیں؟ کس کی؟ قرآن سمجھنے کی جان ہے, بتا رہے ہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک کی یہ سورت سب سے عظیم الشان سورت ہے. اس کی مثل, اس کی نظیر نہ توریت میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ زبور, نہ قرآن میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کس کا لیا؟ کئی کتابوں کا لیا؟ توریت, انجیل, زبور, قرآن. اور جبکہ کتابیں کل کتنی ہیں؟ 104. اس کا مطلب ان چاروں میں اس جیسی کوئی صورت نہیں ہے. بقیہ کتابوں میں ہو سکتا ہو, ہے جی نہیں. اس لیے کہ 104 میں سب سے بڑی کتابیں 4 ہی ہیں, سب سے عظمت والی کتابیں 4 ہیں. جب ان میں نہیں ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہیں, صحیفے ہیں, ان میں کہاں سے ہو؟ کیوں صاحب ہے عظمت والی؟ کیوں عظمت والی ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ ام القرآن ہے. کیا ہے؟ ام القرآن. ام القرآن, اس کا ایک نام جو ہے سورہ فاتحہ بھی ام القرآن بھی ہے. امام بخاری کہتے ہیں ام الکتاب. ام القرآن اس لیے ہے کہ جب اس کو لکھا جاتا ہے تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اسی سورت سے ہوتی ہے. کون سی سورت سے؟ علم شریف. اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو شروعات اسی سے ہوتی ہے. اور جب نماز پڑھی جاتی ہے تو شروعات ام القرآن. کسے کہتے ہیں؟ جس سے شروعات ہو. کسے کہتے ہیں؟ جس سے شروعات ہو. مکے کا نام ہے ام القرآ. ام القرآ کیوں؟ دنیا میں کہیں کوئی آبادی اور کوئی بستی اور کوئی شہر نہیں تھا. سب سے پہلے شہر اور زمین کی جو بنیاد رکھی گئی اور شروعات ہوئی وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ مکے سے ہوئی ہے. امن کے معنی ماں. اور جو انسانی نسل چلتی ہے, جو کوئی بھی نسل چلتی ہے, اس نسل کی شروعات کہاں سے ہوتی؟ ماں سے ہوتی. یہ ام القرآن ہے. اور فرمایا کہ اس کی نظیر کسی کتاب میں نہیں ہے. اس کا مطلب
بعض مفسرین نے یہ لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی جو سورہ فاتحہ پڑھنے پر اسے ثواب ملے گا، ہاں بھائی، جو سورہ فاتحہ پڑھنے پر اسے ثواب ملے گا، وہ نہ توریت پڑھنے پر ملے گا، نہ انجیل پڑھنے پر ملے گا، نہ زبور پڑھنے پر ملے گا، نہ پورے قرآن پاک میں اور دوسری صورتوں پر ملے. جو سورہ فاتحہ کا ثواب الگ ہے، یہ الگ ہی ہے، یہ ثواب نہیں ملے گا. اور جب سورہ فاتحہ کا پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا اور یہ ثواب اللہ کے نبی کی امت کے علاوہ سورہ فاتحہ کسی کو نصیب ہوئی نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس امت کو اللہ جو ثواب عطا فرمائے گا وہ کسی نبی کی امت کو وہ ملے گا ہی نہیں. سورہ فاتحہ ہی نہیں کسی کے پاس. پھر قرآن پاک یہ سورت افضل ہے اور یہ اس سے کم درجے کی ہے، یہ اس سے بڑی، یہ کیسے؟ پورا قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. جب پورا قرآن اللہ کا کلام ہے تو پورا قرآن کیا ہوا؟ افضل ہوا. اس میں یہ کہنا یہ اس سے زیادہ افضل ہے اور یہ اس سے کم افضل ہے، یہ تو کوئی بات نہیں. جب پورا کلام اللہ کا ہے تو پورا کلام افضل اور اعلیٰ ہے. ارے ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، نبی ہونے میں تو سب شریک ہیں، 1,24,000. نبوت میں سب شریک ہیں، سب اللہ کے نبی، سب کو اللہ نے نبی بنایا، مگر درجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. نبی آپ بھی، باقی بھی نبی ہے. پورا کلام اللہ ہی کا ہے، مگر اللہ کے کلام کی بعض صورتیں بعض صورتوں سے افضل ہیں. کلام تو اللہ کا ہے، کلام ہونے میں تو سب برابر ہے، مگر درجے کے اعتبار سے، معنی اور مطالب کے اعتبار سے بعض صورتیں بعض صورتوں سے افضل ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کیا چیز اور قل واللہ شریف اور آیت الکرسی اور شہید اللہ اور اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے عرش اعظم سے لٹکی ہوئی ہیں. ان کے طغرے ہیں عرش اعظم کے. طغرا مسجدوں میں ٹنگے ہیں نا، یہ دیکھیے ٹنگا. اللہ کے عرش پہ جو طغرے ٹنگے ہوئے ہیں وہ کون کون سے طغرے ہیں؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یہی طغرے کیوں بنائے گئے؟ ان کے اندر خاص فضیلت ہے، افضلیت ہے دوسری آیتوں کے مقابلے میں. قرآن کی تمام آیتوں میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے، اور قرآن کی تمام صورتوں میں سب سے افضل صورت سورہ فاتحہ ہے. شہید اللہ، اللہم مالک الملک، کہ ان سب میں کیا خاص بات ہے جو ان کو طغرا بنایا گیا ہے؟ کہ سب میں جو مضمون ہے وہ مضمون کون سا ہے؟ اللہ کی توحید کا مضمون. کائے کا؟ اللہ کی توحید، وحدانیت. قرآن میں 3 طرح کے مضامین ہیں، 3 طرح کے: توحید، اللہ کے احکامات، حکم، اور مواعظ. مواعظ کا مطلب نصیحتیں. پورے قرآن میں جا بجا یہ مضمون ملے گا. کیا کیا؟ توحید، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو کیا اس نے کیا، جو ہوا اسی سے ہوا، جو ہوتا ہے وہی کرتا ہے، جو ہوگا وہی کرے گا. توحید. اور احکامات، اللہ کے حکم اور نصیحتیں. تو ان میں سے 3 حصے ہو گئے، ایک توحید، ایک احکامات اور ایک نصیحتیں. تو ان میں سے ایک حصہ جو ہے توحید والا، اللہ نے قرآن کی ایک سورت میں بیان کر دیا. اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص. کیا نام ہے؟ اخلاص، یعنی قل واللہ
قل واللہ شریف، قل واللہ احد. تو قل واللہ احد کے بارے میں کیا آپ نے سنا؟ قرآن قل واللہ احد کیا تہائی قرآن کے برابر ہے. کتنا ہے؟ یعنی 3 مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے تو کیوں صاحب تہائی قرآن کے برابر ہے؟ کہا 3 طرح کے قرآن میں مضمون ہیں، ان میں سے ایک مضمون توحید کہاں ہے؟ وہ قل واللہ شریف میں ہے. جب 1/3 اس میں آ گیا تو تہائی قرآن کے برابر ہوا. ابھی 2 حصے اس میں نہیں ہیں، ایک حصہ ہے تہائی. اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا تو ایک قرآن کے برابر ہو گیا. تو اس میں توحید ہے. سورہ فاتحہ تمام سورتوں میں افضل کیوں ہے؟ اس میں توحید بھی ہے، اس میں احکامات بھی ہیں، اور اس میں نصیحتیں بھی ہیں. 1/3 مضمون سورہ اخلاص میں تھا تو وہ سورت اتنی فضیلت والی بن گئی. اور سورہ فاتحہ میں تو تینوں مضمون پائے جا رہے ہیں. کون کون؟ توحید بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اور احکام بھی ہیں، اور نصیحتیں بھی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی سورت کی عظمت کو بتانے کے لیے قرآن میں کیا کہا؟ یہ قرآن عظیم ہے. قرآن عظیم. قرآن مانے قرآن، عظیم مانے چھوٹا سا، عظیم مانے بڑا. قرآن عظیم کا مطلب بڑا قرآن. اور بڑا قرآن ہے کتنا بڑا؟ ایک طرف 113 صورتیں، اور ایک طرف صرف سورہ فاتحہ. وہ دیکھیں سو گئے. ایک طرف 113 صورتیں اور ایک طرف اکیلے سورہ فاتحہ. اور اللہ کیا کرا؟ وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، مگر یہ کیا؟ یہ قرآن ہے، یہ بڑا قرآن ہے. اس میں 25 کلمے ہیں، صرف 113 حرف ہیں صرف، مگر یہ بڑا قرآن ہے. یہ تو چھوٹا ہوا ہے، بڑا ہوا. صرف 7 آیتیں اس میں، 25 کلمے اس میں، 113 حرف اس میں، مگر اللہ کہہ رہا یہ بڑا قرآن ہے. یہ 113 صورتیں وہ بڑا ہوا، یہ بڑا ہوا. کہا یہ بڑا قرآن اللہ نے کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ تم نے سمجھا نہیں. معنی کے اعتبار سے ایک سورت دوسری سورت سے افضل ہوتی ہے. پتہ ہے تمہیں جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اللہ نے کس میں بیان کیا؟ قرآن میں بیان کیا، نچوڑ کے رکھ دیا. 10-12 انار تھے، ان کو نچوڑا تو پھر ایک گلاس جوس نکلا. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ اللہ نے جو کیا، نچوڑ کر رکھا، تو کیا بنا؟ قرآن. اور قرآن پاک کو جب اللہ نے نچوڑ دیا، اس کا جو خلاصہ اور عطر نکلا وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. یہ اللہ کا کمال علم ہے جو اتنی آسمانی کتابوں میں پھیلا ہوا تھا اور جو پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے، اللہ نے اس کو سمیٹ کر کے صرف 7 آیتوں میں بند کر دیا. جب 7 آیتوں میں پورا قرآن آ گیا تو بتائیے جو قرآن پڑھنے سے بھی شفا ملے گی اور اس سورت کو پڑھنے سے بھی نہیں ملے گی. اس میں تو پورا قرآن ہے، اس میں ہر دوا شامل ہے، سارے اجزاء، سارے عطر سب اسی میں آ گئے. اسی لیے اس سورت کا ایک نام ہے سورہ شفا. امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے لکھا کہ وہ صحابہ گزرے اور آدمی وہ جو قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سلیم، اس کا جو سردار تھا وہ تڑپ رہا تھا. ان کو تلاش تھی کسی مسیحا کی، کسی معالج کی جو علاج کر دے. تو کہاں؟ بخاری شریف میں تو نہیں لکھا ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں بخاری شریف میں یہ نہیں لکھا ہے، مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب اس نے دیکھا، جب اس نے صحابہ کو دیکھا اور ان کی نورانی صورتوں کو دیکھا تو اس کو یقین ہو گیا، یقیناً یہی مسیحا ہیں اور یہی معالج ہیں اور یہی میرے بیمار کا علاج کر سکتے ہیں.
चुनाचे वो आ गया उम्मीद लेकर के, और अल्लाह ने उसको मायूस भी नहीं किया। अब वो सहाबी जो थे, पूछा तुम में से कोई आदमी झाड़ सकता है? झाड़ने का मतलब कोई गद्दा है उसको पटक दिया जाए तो उसकी सारी गर्द निकल जाए। जो झाड़ने का मतलब पढ़ के दम कर देना, इसको कहते हैं अरबी में झाड़ना, इसको कहते हैं रुकिया, और झाड़ने वाले को कहते हैं राकिन, झाड़ने वाला। कुरान में इसका जिक्र है। क्या? कल्ला इज़ा बलगति तराकिया है, वकील मन राक, जब जान पहुंच जाती है हसली में, हसली का मतलब गले में, और सारे डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तो कहते हैं भाई किसी को बुलाओ, पढ़ने वाले को, कोई दम करने आ जाए, कोई अल्लाह वाले को बुलाओ, दुआ कर दे, है कोई झाड़ने वाला, हल मिन राक, है कोई झाड़ फूक करने वाला, है कोई दम करने वाला। तो वो सहाबी जो थे कहा हाँ मैं चलूंगा, और जाके उन्होंने दम कर दिया। अल्लाह के नबी से सुन चुके थे, पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा है, और कुरान में शिफा है, और पूरा कुरान इसमें निचोड़ दिया गया है, तो इसका पावर तो और बढ़ गया है। जाने के बाद उन्होंने दम कर दिया और वो मरीज अच्छा हो गया। अल्लाह के पैगंबर के सहाबा जब नबी के पास आए तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज़ होती है। क्या चीज़ है भाई? कुछ पता है क्या चीज़? मोहब्बत बड़ी अजीब चीज़ होती है, जिसने किए वही जानता है। सहाबा को मोहब्बत थी अल्लाह के नबी से, ऐसी मोहब्बत, अल्लाह अल्लाह। फरमाया जब वो कहीं जाते थे, कौन? सहाबा, तो घर से रुखसत होने के बाद सबसे आखिर में जिससे मिलते थे वो अल्लाह के नबी होते थे, और फिर किसी से नहीं मिलते थे, आखिरी मुलाकात, और फिर चले गए। और जब वापस आते थे तो पहले किसी से नहीं मिलते थे, सबसे पहले अल्लाह के नबी से मिलते थे, और फिर जाकर के बीवी बच्चों से मिलते थे। ये सहाबा का मामूल था नबी की जिंदगी में। और आपके वफात पाने के बाद घर वालों से रुखसत होते थे, और सबसे आखिर में नबी के रोज़े पर आते थे और सलाम पढ़ते थे, फिर बाहर जाते थे। और जब सफ़र से वापसी होती थी, पहले घर नहीं जाते थे, पहले रोज़े पे आके सलाम पढ़ते थे और फिर घर जाया करते थे। कब वो आए हुजूर के पास सफ़र से, पहले हुजूर ही से मिले, हुजूर ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया, इन्होंने पढ़ के दम कर दिया, और वो आदमी अच्छा हो गया। तो आपने फरमाया मा अदरा का अन्नहा रुकिया, अरे तुम्हें किसने बताया ये रुकिया भी है? तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें इस बीमारी का इलाज है? तुम्हें कैसे, किसने बताया कि इस सूरत में अल्लाह ने शिफा दे? तुम्हें किसने बताया? यानी ये तो वाकई रुकिया है, बीमारी का इलाज है, इसको फूंक कर दम करने से शिफा होती है। तुम्हें कैसे पता चला कि इसको पढ़ देंगे तो शिफा हो जाएगी? ये कमाल है किसका? शागिर्दों का। हुजूर अपने शागिर्द का कमाल देख रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा तो हो गया सूरह फातिहा पढ़ने से, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ सूरह फातिहा पढ़ने से अच्छा हो जाएगा? तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? ये हुजूर की खुशी है। वमा युद्रीही अन्नहु रुकिया, इसको कैसे पता चला ये रुकिया है? तो उन्होंने कहा हुजूर अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मियाँ ये पढ़ दो तो क्या होगा?
شفا ہو جائے گی۔ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو پڑھ دینے سے شفا ہو جائے گی، اور میں نے پڑھ دیا تو شفا ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، گزر رہے ہیں، اور صحابہ ساتھ میں ہیں، اور حضور جب چلتے تھے تو ایسے تھوڑی چلتے تھے، کیسے کہ اللہ کے نبی سب سے آگے آگے ہیں اور پیچھے پیچھے پوری فوج جا رہی، سب سے آگے یہ امیر ہے، امیر قافلہ ہے، یہ سردار ہے، اور باقی سب ان کے تابعدار ہیں۔ اللہ کے نبی ایسے نہیں چلتے تھے، بلکہ آپ کیسے چلتے تھے؟ کچھ آگے ہیں، کچھ پیچھے ہے، کچھ دائیں ہیں، کچھ بائیں ہیں، کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا۔ آنے والا پوچھتا تھا ایکم ابن عبد المطلب، تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ صحابہ کے درمیان ایسے بیٹھتے تھے آپ، یہ نہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے ہیں اور 10-12 تکیے لگائے ہوئے ہیں، یہی ہوں گے، پوچھنا پڑتا تھا۔ تو اللہ کے نبی چل رہے ہیں، صحابہ جا رہے ہیں، آگے بھی جا رہے ہیں، کچھ پیچھے بھی۔ تو آگے جو جا رہے تھے صحابی، وہ ایک عورت آ گئی اور اس نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے، یہ میرا بچہ ہے، اس پہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ مرگی جانتے ہو؟ بے ہوش ہو جاتا ہے آدمی، کبھی آگ کے پاس، کبھی کہ یوں ہی مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑھے آگے اور کان میں اس کے پھونک دیا، اور وہ ہوش میں ایک دم سے بالکل ٹھیک۔ آپ نے پوچھا عبداللہ تم نے کیا پڑھا؟ کہا میں نے پڑھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا کہ تم ہمارے پاس پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ کہ یہ ترجمہ ہے۔ انسان ہو یا جن ہو، جو بھی مخلوق ہو، کسی پہ سوار ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم نے بیکار پیدا کیا تمہیں، کہ تمہارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کہ تم کبھی ہمارے پاس نہیں آؤ گے کیا؟ جو جی چاہے کرو۔ یہ جو پڑھا انہوں نے تو بالکل ہوش میں، پھر کبھی مرگی کا دورہ ہی نہیں پڑھا۔ تو آپ نے پوچھا کیا پڑھا؟ کہا میں نے یہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ یہ تو ایسی آیت ہے اگر پہاڑ پہ پڑھ دی جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائے۔ بیماری کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک، اللہ نے اس پہ بڑا پاور رکھا۔ روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کا ایک نام کیا ہے؟ سورہ شفا۔ اس کا ایک نام ہے اساس القرآن۔ اساس کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو، اور بنیاد کی اہمیت تو ہوتی نہیں کچھ، ہے نا؟ کیوں بھائی؟ بنیاد کی اہمیت، ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئیں اور اسلام کا دائرہ بہت دور تک پہنچا۔ ارے ہے نہیں ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت، اسلامی پرچم لہرا رہا ہے، 22 لاکھ، 900 جامع مسجدیں۔ تو کہا کہ اور حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں اتنی نہیں ہوئی، 11 لاکھ۔ تو کہنے والے نے کہا آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے صدیق اکبر کی قربانی کو سمجھا نہیں۔ یہ فاروق اعظم نے جو محل تعمیر کیا ہے، اس کی بنیاد صدیق اکبر نے رکھی تھی۔ یہ بنیاد بڑی مضبوط تھی، اس پہ جتنا بڑا ٹاور بناتے چلے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، ہلے گی نہیں۔ یہ کمال کس کا ہے؟ بولیے، قربانی کس کی ہے؟ صدیق اکبر کی کم قربانی نہیں ہے، بنیاد رکھی انہوں نے۔ تو اساس القرآن نام ہے اس کا، سورہ فاتحہ کا، قرآن کی بنیاد۔ حضرت امام شعبی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت
میری خاصرہ، خاصرہ کہتے ہیں کوکھ، کوکھ کہاں پہ ہوتی ہے؟ گدی کے پیچھے کوکھ، سائٹ، پہلو۔ حضرت میرے یہاں درد ہو رہا ہے، کہنا علیک باساس القرآن، لازم کر لو اپنے اوپر اساس القرآن کو، قرآن کی جو اساس و بنیاد ہے اس کو پڑھو، تمہارا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو امام شافعی کہنے لگے میں نے سنا ہے، پھر کہا میں نے سنا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے فرمایا ہر چیز کی اساس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اور فرمایا کہ آسمانوں کی اساس، آسمانوں کی اساس بنیاد ساتواں آسمان ہے، اور زمینوں کی اساس ساتویں زمین ہے، اور کہا بستیوں اور شہروں کی اساس ام القریٰ مکہ ہے، اور انسانوں کی اساس حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور نبیوں کی اساس حضرت نوح علیہ السلام ہے، اسرائیل کی اساس، بنو اسرائیل کی بنیاد، جڑ کون ہے؟ ہم نہیں بول رہے ہو، حاجی معین، ہاں کچھ تو بتاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی۔ تو اسرائیل کی اساس، بنی اسرائیل کی اساس کون ہے؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے جنتوں کی اساس، جنتوں میں کون بچہ ہے بار بار آ رہا ہے بار بار جا رہا ہے، وہیں بیٹھے ہو دیکھ بھی نہیں رہو، یہ دیکھیے وہیں پہ بیٹھے ہوں۔ جنتوں کی اساس جنت عدن ہے، جنت عدن، کتنی جنتیں ہیں؟ 8، اور جہنم 7۔ کیوں؟ جنت کے دروازے 8، جہنم کے دروازے 7۔ جہنم اللہ کے غضب کی نشانی ہے، جنت اللہ کی رحمت کی نشانی۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے بڑھی ہوئی ہے۔ ان جنتوں میں ایک درمیانی جنت ہے بیچ کی، اس کا نام ہے جنت الفردوس، ہے نا؟ ایک ہے اساس جنت، جنت کی اساس و بنیاد، وہ ہے 7ویں جنت، 7ویں آسمان کے اوپر، جو سو آخری جنت ہے، 8ویں جنت عدن۔ فرمایا اسی طرح تمام آسمانی کتابوں کی ایک اساس بنیاد ہے، کہا تمام آسمانی کتابوں کی اساس و بنیاد قرآن ہے، اور کہا قرآن کی بھی ایک اساس و بنیاد ہے۔ قرآن کی اساس و بنیاد کیا ہے؟ کہا سورہ فاتحہ ہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اذا تعاللتا، جب بیمار ہو جانا، اذا اشتکیتا، جب کسی بیماری میں، درد میں، دکھ میں مبتلا ہونا، فعلیکم باساس القرآن، تو قرآن کی جو بنیاد ہے اس سے چمٹ جانا ہے۔ کعبے کی ایک بنیاد ہے، دیوار ہے ملتزم جس سے چمٹا جاتا ہے، یہ اساس القرآن ہے۔ چمٹنے کا مطلب سورہ فاتحہ جلدی سے لگا دینا، سینے سے چمٹا لینا، یہ مطلب ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا، اللہ پورے اعتقاد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ اس سے شفا ملے گی۔ اللہ والوں کہ وہاں کیا تھا؟ یقین ہی تو تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، کہنے لگے کہ زمزم لاؤ، زمزم آ گیا۔ کہا جو اللہ نے پانی برسایا ہے، بارش کا پانی وہ لے آؤ، وہ بھی آ گیا۔ پھر اس کے بعد شہد لاؤ، وہ شہد بھی لے آیا۔ پھر قرآن پڑھا،
کہ اب تو شفا یقینی، اس میں کئی شفا جمع ہو گئی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، آسمان سے پاک پانی نازل کیا ہے ہم نے۔ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف کلر کی پینے کی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور قرآن بھی شفا ہے۔ کوئی پھوڑا ہوا، کوئی مرض ہوا، کوئی شکایت، درد ہوا، دکھ ہوا، کہیں نہیں جاتے تھے وہ لوگ، کیا کرتے تھے؟ سورہ فاتحہ پڑھ لی اور شفا ہو گئی۔ یہ تاثیر، یہ پاور کل حافظ جی سے پڑھوا کے دیں گے ہم تو پڑھ نہیں پائیں گے۔ اللہ کے بندو، سورہ فاتحہ کسے یاد نہیں ہوتی؟ سبھی کو یاد ہوتی، کسی سے پڑھوانے کی ضرورت نہیں۔ پورے یقین کے ساتھ خود پڑھو، اپنے اوپر دم کرو۔ خالی سورہ فاتحہ پڑھے پھر علاج نہ کریں، نہیں، علاج بھی کرو۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو گے، پھر علاج کرو گے، تو پھر دوا سے بھی فائدہ ہوگا اور ڈاکٹر کی تجویز بھی صحیح ہو جائے گی، وقت پر علاج بھی ہو جائے گا، شفا بڑھ جائے گی۔ پہلے اللہ کا نام لو، پہلے اساس القرآن سے علاج کرو۔ تو قرآن کریم کی یہ مبارک سورت تمام سورتوں میں سب سے افضل سورت ہے۔ اس سورت کا ایک نام الحمد بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو جملہ آیا ہے وہ کہا ہے، سب سے شروع ہو رہا الحمد۔ سورہ اعراف، اس کو کیوں کہتے ہیں سورہ اعراف؟ اس میں ایک کلمہ آیا ہے اعراف، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور پکاریں گے اعراف والے۔ سورہ انفال کو انفال کیوں کہتے ہیں؟ قُلِ الْأَنفَالِ، کہہ دیا انفال اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہے، ایک کلمہ اس میں انفال آ گیا۔ سورہ توبہ کو توبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں ایک کلمہ لفظ توبہ آ گیا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو سورہ الحمد کیوں کہتے ہیں؟ اس کی شروعات سورہ الحمد سے ہو رہی ہے، اس لیے اس کو کیا کہا؟ سورۃ الاساس۔ سورۃ الاساس، اساس القرآن، القرآن، الکتاب، فاتحۃ الکتاب، سورۃ الشفاء، شافیہ، کافیہ، شافیہ اور کافیہ۔ کافیہ کا مطلب دوسری تمام چیزوں سے کافی، اور یہ اگر نہیں ہے تو دوسری کوئی چیز اس کی جگہ پہ کافی نہیں ہے۔ کافیہ، کنز، خزانہ، اس کو عرش کا خزانہ بھی کہا گیا۔ اور اس سورت کی اہمیت تمام سورتوں سے یہ بھی ہے کہ یہ اس کا ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ۔ کیا نام ہے؟ سلاد۔ اور سلاد کے معنی سلاد نہیں ہے وہ جو کھایا جاتا ہے، سورۃ الصلاۃ، نماز والی سورت۔ اس کا نام ہی نماز والی سورت نہیں، سورت کا نام ہی صلاۃ ہے۔ کیوں نام ہے اس کا نام صلاۃ؟ جو چیز کئی چیزوں سے ملتی ہے، مل کے بنتی ہے، ان میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں کے استعمال میں چائے، چائے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ شکر، دودھ، پانی بھی ہوتا ہے، اور مگر اس میں سب سے اہم جز کیا ہے؟ چائے کی پتی۔ پورے مجموعے کا نام چائے ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن الفجر، قرآن الفجر، فجر کا قرآن۔ تو یہ فجر کا قرآن جو ہے، اس سے مراد فجر کا قرآن نہیں ہے، اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ کیا ہے؟ فجر کی نماز کا نام اللہ نے قرآن الفجر کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے،
مگر فجر میں زیادہ پڑھا جاتا ہے. لمبی لمبی طویل طویل صورتیں پڑھنا مسنون ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے کیا نام رکھا؟ قرآن فجر. اسی طریقے سے نماز کا ایک نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے قرآن میں، پتہ ہے کیا ہے؟ ایمان. کہے گا نام؟ نماز ایمان نہیں ہے. ایمان تو دل سے یقین کرنے کا نام ہوتا ہے. نماز تو پڑھی جاتی ہے، مگر نماز کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نام دیا ہے. کیوں؟ ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت جو بندے کے ذمہ لازم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اس لیے اس کو ایمان ہی کہہ دیا. کیا کہا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان برباد کر دے. ایمان برباد کر دے. تمام مفسرین کہتے ہیں یہاں ایمان سے مراد اللہ ایسا نہیں ہے تمہاری نمازوں کو برباد کر دے. نمازیں مراد ہیں. ہوا کیا تھا؟ پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، پھر 17 مہینے تک بیت المقدس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، پھر اللہ کا حکم آ گیا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. صحابہ نے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی. جو یہودی تھے وہ مسلمانوں کو کنفیوز کرنے لگے. کہنے دیکھیے صاحب قبلہ ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے، یا تو وہ والا ٹھیک تھا یا یہ والا ٹھیک تھا. اگر یہ ٹھیک ہے تو پہلے والی نمازیں خراب ہو گئی تمہاری، اگر وہ ٹھیک تھا تو یہ والی نمازیں خراب ہو گئی. اچھا چلو ٹھیک ہے، تم نے ادھر بھی پڑھ لی اور ادھر بھی پڑھ لی، مگر تمہارے باپ دادا جنہوں نے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھی وہ مر بھی گئے اور قبلہ یہ والا ٹھیک ہے، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، کہا جھوٹے ہیں یہ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان برباد کر دے، تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے. تم نے اگر ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تھی اپنی مرضی سے نہیں پڑھی تھی، اللہ نے حکم دیا تھا، اور ادھر اگر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو تو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ نے حکم دیا تھا. لہذا اللہ ایسا نہیں تمہارا ایمان ضائع کر دے. ایمان کہاں مگر مراد نماز ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ نماز جو عبادت ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ایمان رکھ دیا. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حاشیہ حضرت کا. حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں، اللہ نے قرآن میں نماز کو ایمان کہا ہے. قرآن میں بولو نا، کس کو؟ اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے. لہذا جو نماز پڑھتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، اور جو نماز نہ پڑھیں تو کیا ہوئے وہ بتاؤ؟ ارے کیا ہوئے؟ جب نماز ایمان ہے تو نماز کا نہ پڑھنا کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہا تم وہ ہو فلاں ہو کہ خود ہی سوچو. جب نماز ایمان ہے تو نماز کا نہ پڑھنا کیا ہے؟ سوچئے، فیصلہ کیجئے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس سورت کا ایک نام رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، یہ تو اللہ کا فرمان ہے. کیا؟ اس سورت کا نام اللہ نے ایک رکھا ہے. کیا رکھا ہے وہ؟ ایک تو وہ ہوا 7 مثانی، قرآن عظیم. تیسرا نام کیا ہے اس کا پتہ ہے؟ الصلاۃ. کیا ہے؟ نماز. کس کا نام؟ سورہ فاتحہ کا نام. اور یہ حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے صحابی، اللہ کے نبی کے صحابی اگر یہ کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تو یہ حدیث ہے، اور اللہ کے نبی اگر کہیں اللہ نے یہ فرمایا تو حدیث قدسی ہے. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہا اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. صلاۃ نماز تقسیم ہو گئی ہے میرے درمیان میں اور میرے بندے کے درمیان میں. نماز یعنی سورہ فاتحہ.
तकसीम हो गई, तकसीम का मतलब बांट दी गई, आधी आधी, निस्फुहा ली व निस्फुहा लहू। आधी सूरह फातिहा अल्लाह कहता मेरी है और आधी मेरे बंदे की है। अल्लाह ने नमाज को, सूरह फातिहा को नमाज फरमाया और फिर क्या कहा, वली अब्दी मा साला, और मेरे बंदे को वो मिलेगा जो मांग रहा है। आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की। इसका क्या मतलब, सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं, 7 आयतों में से 3 आयतों में खालिस अल्लाह की तारीफ है, खालिस अल्लाह की तारीफ है, और 3 आयतों में खालिस दुआ है, अल्लाह से मांगा गया है। तो मांगना ये किसके लिए हुआ, बंदे के लिए, और तारीफ किसकी, अल्लाह के लिए। और कहा एक आयत बीच में है कितनी, 7, और आधी आधी हो गई, 3 अल्लाह की, 3 एक कहां गई, एक तो बची अभी। फरमा हाजा बैनी व बैन अब्दी, ये आयत जो है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में बटी हुई है। एक आयत जो है वो भी आधी आधी बटी हुई है, 3 आयतें अलग अलग, और एक आयत जो बाकी बची वो भी आधी आधी। अल्लाह, वो कौन सी आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आधी आधी बटी हुई। आधी इय्याका नअबुदु ये अल्लाह के लिए है, वो इय्याका नस्तईन ये बंदे के लिए है। आपने फरमाया पता है तुम्हें इस सूरत की अहमियत, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह फौरन कहता है हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। कौन कहता है, ये वजीर आजम वजीर आला नहीं कहते, कौन कहता है, अहकमुल हाकिमीन रब्बुल अरबाब मालिक अर्श कुर्सी रब्बुस समावाति वल अर्ज़। एक बेहकीकत बंदे का नाम लेता है, जिक्र करता है फरिश्तों में। हम क्या, हमारी औकात क्या, हम तो अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ, हम तो बंदे हैं। मगर अल्लाह को हमारी क्या जरूरत पड़ी, अल्लाह एक बेनाम और निशान बंदे का जिक्र आसमानों पे करे। ये क्या है, बंदे की मेराज है, मेराज। अगर किसी मुल्क का वजीर आजम किसी आदमी का नाम ले ले तकरीर में, तो उसका दिमाग अर्श मौला पे पहुंच जाए, बताए अखबार दिखाएगा लोगों को, देखिए। और ये कौन है, रब्बुल अरबाब, सबसे बड़ा हाकिम। वो क्या कह रहा है, हर बंदा जो चाहे अल्लाह से उसका जिक्र करे, तो क्या है, क्या करे वो, सूरह फातिहा पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तो अल्लाह ने फौरन क्या कहा, हामिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। फिर एक कदम और उसने आगे बढ़ाया, अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ने फिर कहा असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सनाखानी की, कितना अच्छा है मेरा बंदा। फिर उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और क्या कहा, मालिक यौमिद्दीन, वो बदले के दिन का मालिक है। अल्लाह फरमाता मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी और किबरियाई और बड़ाई बयान की, मज्जदनी अब्दी। फिर बंदे ने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हाज़ा मा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा साला, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में आधी आधी है, और बंदा जो मांग रहा है वो उसे मिलेगा। इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, तुझी से मदद चाहते हैं। बंदा मदद मांग रहा है, अल्लाह रब्बी अब्दी मा साला, बंदा जो मांग रहा है वो मिलेगा। फिर उसने कहा, क्या कहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दीजिए, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ है, उनके रास्ते से बचा लिए जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, जो गुमराह हो गए। अल्लाह क्या कहता है, वली अब्दी मा साला, मेरे बंदे ने जो कुछ मांगा है ये सब उसे मिलेगा। ये सूरह फातिहा नमाज का अहम तरीन जुज़ है, हर नमाज में पढ़ी जाती है। हर नमाज में अल्लाह बंदे का जिक्र अल्लाह करता, हर नमाज में,
हर नमाज में अल्लाह जिक्र कर रहा है, मामूली बात है। चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, और ये अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए? अगर अल्लाह ही चाहने लगे तो और क्या चाहिए? इससे बड़ी क्या चीज है? वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का तुम्हारा जिक्र करना, तुम अल्लाह को जिक्र करो, बड़ी चीज नहीं है। अल्लाह तुम्हारा जिक्र करे, ये बहुत बड़ी चीज है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। अल्लाह हम आपको कैसे याद करें? क्या तुम ऐसे कहना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब तुम कहोगे तो हम कहेंगे हमिदनी अब्दी। अल्लाह याद कर रहा, नहीं कर रहा। और जब अल्लाह याद करेगा तो फिर जूते पड़ेंगे, बोलो, जब अल्लाह याद करेगा जूते पड़ेंगे, जलील होंगे, रुसवा होंगे, मुश्किलात में मुब्तला होंगे। कैसे हो सकता है? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी आज़मत पहचानने की तौफीक अता फरमाए। इसमें क्या अल्लाह ने रखा है जो इसको बांट दिया, आपस में क्या क्या मज़ामीन है। ये कुरान की जब असास है, पूरे कुरान का खुलासा है, पूरा कुरान निचोड़ करके इसमें रख दिया गया है, तो उसमें अल्लाह ने क्या क्या बयान किया होगा। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते उसूल दीन तीन हैं, उसूल दीन तीन हैं। फरमाते ये ऐसी बात है जो अहले सुन्नत व जमात में से छोटे तो छोड़िए, जो बाज़ार में घूमते हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं मगर अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हैं, उनको तो छोड़िए, बड़े बड़ों को नहीं मालूम है कि उसूल दीन क्या है। और फरमा उसके खिलाफ देखिए दूसरी तरफ अहले सुन्नत के जमात के जो मुकाबिल में, कब बच्चे बच्चे से सुन लीजिए उसूल दीन तुम्हारे कितने, वो कहेगा 5 हैं। या यही नहीं मालूम कितने हैं, क्या क्या है तो छोड़िए। और वहां बच्चे बच्चे को पता है क्या कितने हैं, 5 हैं, और क्या क्या है वो भी सुना देगा फर। वो उसूल दीन भी अल्लाह ने इसके अंदर बयान किए हैं और पूरे कुरान में बयान किए हैं। और ना मालूम इसमें क्या क्या है, बंदे की क्या बिसात, पूरी जिंदगी अगर बयान करता रहे फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। बस यही कहेगा जलवा बक़द्र ज़र्फ़ नज़र, देखते रहे, क्या देखते हम उनको मगर देखते रहे। अल्लाह इन गुज़ारिशात को कबूल फरमाए।